This question is from Dr. Farida Khanam. What is the source of hatred in man? Does it innately exist in human beings, or is it a byproduct of our conditioning? یہ واقعی بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ایک کتاب ہے سی ایم جوڈ کی جس کا نام ہے ماڈرن ویکڈنس. موٹی سی کتاب ہے. ماڈرن ویکڈنس میں اس نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ جو سینٹیمنٹ آدمی کے اندر وہ ہیٹ کا ہے. اور اس کا پروف یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسی موومنٹ چلائیں جو ہیٹ پر بیس کرتی ہے, ہیٹ پر, تو دھڑ سے وہ اس کو رسپانس ملتا ہے, بھیڑ کی بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے. جتنے بھی وہ موومنٹ ہے جس میں کہ بھیڑ کی بھیڑ اکٹھا ہوئی, وہ سب وہی تھی جو کسی کے ہیٹ کے خلاف تھی. اور محبت پر اگر کوئی موومنٹ چلائیں محبت کو لے کر کے, تو وہ اس کو کوئی رسپانس نہیں ملتا, کیونکہ تو ہیٹ میں جیتا ہے انسان. کیوں ہیٹ میں جیتا ہے؟ یہ نہیں کہ ہیٹ جو ہے پارٹ آف نیچر نہیں ہے, دیٹ از پارٹ آف سوسائٹی ہے. کیسے خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے اس طرح سے کہ یہاں پہ سب کو فریڈم دی گئی ہے, فریڈم دی گئی ہے. تو فریڈم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہمیشہ کسی کو دوسرے سے کچھ نہ کچھ نقصان پہنچتا ہے. مثلاً ایک آدمی نے بزنس کی, وہ آگے بڑھ گیا, میرے پاس کم پیسہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, تو کیا ہوتا ہے, جلن پیدا ہوتی ہے. کوئی پولیٹیکل پاور کسی کے پاس آ گئی, میرے پاس پاور نہیں ہے, تو مجھے جلن پیدا ہوتی ہے. تو سوشل جو کنڈیشن ہے ڈفرینٹ ٹائپ کی, کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے, اس سے رفٹ آتا ہے, اس سے لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں. اس سے میں مانتا ہوں کہ ہیٹ, سب کے دلوں میں ہیٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ ہیٹ جو ہے پارٹ آف سوسائٹی ہے, پارٹ آف نیچر نہیں ہے. تو ہم لوگ سوچ نہیں پاتے, یعنی ہم یہ ایسا نہیں کر پاتے کہ ہم وہ جو نیگیٹو تھاٹ ہمارے اندر اس کو ہم یعنی ڈیفیوز کر نہیں پاتے. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ایک قصہ بتایا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, کہ زیورخ کے ایئرپورٹ مجھے ایک انڈین لیڈی ملی, ایک ہندو لیڈی, جو آرٹسٹ تھی. وہ 3 مہینے کی بلائی گئی تھی سوئٹزرلینڈ میں, گورنمنٹ نے بلایا تھا ان کو. تو زیورخ کے ایئرپورٹ پر ملی تو وہ سوئٹزرلینڈ کی برائی بیان کر رہی, حالانکہ 3 مہینے تک وہ ان کی گیسٹ تھی. وہ تو کیوں, کوئی ایک ایکسپیرئنس ان کو ہوا تھا وہاں نیگیٹو, اس کو لے کر کے وہ خلاف بولنے لگی. 99 ایکسپیرئنس اچھا ہوا, ایک ایکسپیرئنس برا ہو گیا. تو اسی ایک کو انہوں نے, تو میں نے کہا کہ یہ ہے ایکسیپشن کو جنرلائز کرنا. یو آر ٹرائنگ ٹو جنرلائز دا ایکسیپشن. تو میں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں بھی سوئٹزرلینڈ آیا تھا, اسی سوئٹزرلینڈ میں. تو مجھے بہت اچھے ہوٹل میں ٹھہرایا انہوں نے, بہت ہر قسم کا سب کچھ کمفرٹ اور مجھے دیا انہوں نے. لیکن ایک قصہ وہاں ایسا ہوا تھا, ایک بار میں ایک روڈ پر بائک کار جا رہا تھا, تو مجھے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پیش آئی. تو وہاں پر ٹوائلٹ بنے ہوئے تھے, تو میں گیا تو وہاں انہوں نے مانگا وہ لائیے, ڈالر لائیے. تو میرے پاس تھا نہیں, تو اس نے کہا کہ $no نو ٹوائلٹ, نو منی نو ٹوائلٹ. تو اب میں اسی کو لے کر کہوں کہ صاحب بڑا خراب ملک ہے سوئٹزرلینڈ. تو وہ 99 ایک تھا وہ. تو عام طور پر لوگوں کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایکسیپشن کو جنرلائز کرتے ہیں. ایکسیپشن تو ہمیشہ ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کو ایکسیپشن کے درجے میں رکھیں. میں نے بہت زیادہ ہی پایا کہ لوگ ایکسیپشن کو جنرلائز کرتے ہیں. جیسے انڈیا کے بارے میں ابھی کل پرسوں جو یہ آیا بامبے بلاسٹ میں, تو انہوں نے ایک مانگ یہ کی تھی کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو میں نے کہا کہ انسان تو ہو ہی رہا ہے آلریڈی. انڈیا کے مسلمان بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. میں نے بار بار کہا ہے کہ انڈیا میں مسلمان اتنے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں کہ وہ 57 مسلم کنٹریز میں, ویسے نہیں ہے ان کی حالت. 57 مسلم کنٹریز ہیں دنیا میں,
ان سب سے بیٹر کنڈیشن مسلمانوں کی انڈیا میں ہے. لیکن کوئی ایک بات ان کو مل گئی کہ صاحب بابری مسجد کو توڑ دیا, اب جو لے کر کے سمجھے کہ انڈیا کے مسلمان بری حالت میں ہیں. وہ ایک سنگل انسٹنس ہے, 99 میں ایک ہے وہ. تو جنرل ٹینڈنسی یہ ہے ایکسیپشن کو جنرلائز کرنا. اسی خاص میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر نیگیٹو تھاٹ آ جاتے ہیں. تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہم مائنڈ کی ری انجینئرنگ کر رہے ہیں, مائنڈ کی پازیٹیو انجینئرنگ کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آدمی آپ کو آؤٹ آف تھنکنگ نہ آ جائے, سوچنے کا طریقہ نہ آ جائے, تب تک یہ وجہ باقی رہے گی. تو بہرحال میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ ہیٹ جو ہے پارٹ آف نیچر نہیں ہے, پارٹ آف سوسائٹی ہے. اور چونکہ ہم صحیح طریقے پر چیزوں کو انالائز نہیں کر پاتے, اس وجہ سے ہم ہیٹ کرنے لگتے ہیں. اگر ہم کو انالیسس آ جائے تو یہ چیز ختم ہو جائے.